صلی اللہ علیہ وسلم حاسبوا قبل ان تحاسبوا صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اے میری امتیوں، وقتاً فوقتاً اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے۔ میرے محترم دوستو، اس بات میں تو کوئی شک نہیں، موت برحق ہے۔ ایک دن جس طرح ہمارے بڑے چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، حق راستہ ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم آخرت میں اس وقت تک قدم نہیں رکھ سکتے جب تک تم موت کا ذائقہ نہ چکھو۔ اور قانون خداوندی بھی یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور پھر یہ کہ موت کے بعد ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ یہ زندگی ختم نہیں ہوگی، بلکہ انسان اس دنیا کی زندگی کو ختم کر کے آخرت کے طرف قدم بڑھائے گا، اور قبر آخرت کی سیڑھیوں میں پہلی سیڑھی۔ جس طرح ایک انسان زمین میں کاشتکاری کرتا ہے، باقی چیزیں تو انسان کے استعمال میں آ جاتی ہیں، لیکن کچھ تخم رہ جاتا ہے، پھر اس تخم کے ذریعے نئے فصلوں کو پیدا کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ انسان اگرچہ قبر کی مٹی میں مل کر مٹی تو ہو جائے گا، لیکن اس کے ہڈیوں کے ایک ذرہ باقی رہے گا، روح باقی، جسم کے ایک ذرہ باقی تخم کے انداز میں۔ اور پھر اللہ پاک قیامت کے دن اسی شکل کے انسان جیسے دنیا میں تھا، اللہ پاک دوبارہ زندہ کرا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ البتہ دنیا میں کئی اجسام بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، کئی سمندر برد ہو کر کے مچھلیوں کا غذا بن جاتا ہے، کئی جل کر راکھ کی ڈھیر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، مختلف۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا نیک تھا، لیکن اللہ کا خوف اس قدر اس کے دل میں زیادہ تھا کہ اس نے سوچا کہ جس طرح اللہ کو راضی کرنا چاہیے تھا، میں نے راضی نہیں کیا۔ اولاد کو جمع کے آخری وقت کہا کہ بیٹو، جب میں مر جاؤں میرے جسم کو جلا دینا، جلانے کے بعد آدھا خاک دریا میں توڑا توڑا کر کے بہا دینا، اور باقی جو آدھا رہ جائے وہ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ کر جس دن تیز ہوا ہو، ہوا میں اڑا دے، تاکہ میں اللہ کے سامنے کڑے ہی نہ ہو سکوں اور سوال جواب کا نوبت ہی نہ آئے۔ اس لیے طاقت نہیں کہ اللہ کے سامنے کڑے ہو کر میں اپنی زندگی کا حساب کتاب دے سکوں۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے اولاد نے یہی کیا، لیکن وہ اللہ، دریا جس کے حکم کے تابع ہے، ہوا جس کے حکم کو تابع ہے۔ اللہ نے فرمایا، خبردار ہوا ایک ذرہ بھی ادھر ادھر نہ ہو جائے، دریا ایک ذرہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، جمع کرو۔ جمع کیا، اللہ نے اپنے حکم سے اس کو جمع کر کے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اسے فرماتے ہیں، اللہ نے کہا کیوں ایسا کہا، کیوں اس طرح کی وصیت کی؟ کہ یا اللہ، تیرے سامنے کھڑے ہونے سے بہت خوف آ رہا تھا، بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا، میں نے یہ قانون نہیں بنایا جس کے دل میں میرا خوف ہوگا،
میں اس کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں ڈالوں گا. تیرے دل میں اتنا خوف تھا پھر بھی تو نے یہ کام کیا, اور تجھے یقین نہیں آیا کہ مجھ سے یعنی میرے حکم کی دسترس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. یا اللہ واقعی تیری ذات ہے. وہ ہوا میں اڑنے والے ذرات, دریا برد ہو جانے والے ذرات اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اللہ نے اس کو پھر بھی جمع کیا. فرمائے جب تیرے دل میں اتنا خوف تھا, جا میں نے اس خوف کی بنیاد پر تیری مغفرت کی کہ آئندہ ایسا کام نہ کیا جائے. اللہ کیا ہے, جس انداز اس انسان کو دوبارہ بنا. اللہ فرماتے کہ تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے کہ زمین آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے. جب اتنی بڑی کائنات کو میں نے بنایا ہے انسان, تمہارا پیدا کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے. اور پھر جب انسان کے سامنے نقشہ نہ ہو, بغیر نقشے کے ایک چیز بناتا ہے تو مشکلات آ جاتی ہیں. لیکن جب ایک نقشہ ہو پھر بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا. یہ بلب جس نے ایجاد کیا ہے, پہلے نام اسی کا لیا جاتا ہے. آج اس کی جدید شکلیں ہیں بلب کی, روشنی کے, لیکن نام اسی کا لیا جاتا ہے کہ بلب کس نے ایجاد کیا. پہلا موجود اس کا کون ہے. آج گھڑیوں کے مختلف شکلیں ہیں, جدید سے جدید ہے, لیکن نام اسی کا لیا جاتا ہے جس نے پہلی مرتبہ گھڑی بنائی تھی. اس طرح ہر چیز صرف اسی کا نام آج باقی ہے کہ پہلی دفعہ یہ چیز کس نے بنایا تھا, اگرچہ آج اس کی جدید شکلیں موجود ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے تو انسان کا کوئی شکل بھی نہیں تھا, میں نے انسان کو بنایا. میرے لیے دوبارہ پیدا کرنے انسان کا کیا مشکل ہے, کوئی مشکل نہیں. اس لیے میرے محترم دوستو یہ یقین کر, جل جائے, راکھ ہو جائے, دریا برد ہو جائے, سمندر میں جائے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ اس کو دوبارہ زندہ فرمائے گا, اپنے سامنے کھڑا کرے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے امتیوں اپنا محاسبہ کرتے رہو. اور حضرات نے اس کا ایک پیارا طریقہ بتایا, رات جب سونے لگو اپنی دن بھر کی زندگی کا ذرا جائزہ لو, بستر پر لیٹے لیٹے جائزہ لو, اور یہ دیکھو کہ آج کے دن میں نے کیا کھویا کیا پایا, دن کیسی گزر گئی. اللہ کے احکامات پورے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہیں آج کے دن میں نے ناراض تو نہیں کیا ہے, اللہ کی بندوں کا کوئی حق تو مجھ پر نہیں آیا ہے, کوئی میں نے ایسی حرکت تو نہیں کی کہ کل اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے باز پرس ہو. اگر ایسی بات ہو فوراً تو بتائے. اور پھر کوئی لین دین ہو اپنے سامنے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی 3 دن نہ گزرنے پائے کہ وصیت تمہارے سرانے کے نیچے ہو, کسی سے کیا لینا ہے, کسی